چار خرابیاں ایسی ہیں میری امت کی، وہ چھوڑے گی نہیں میری امت کبھی، یہ رہیں گی ہی۔ چار خرابیاں ہیں جو اس امت میں آپ نے کہا ہمیشہ رہیں گی، چھوڑیں گے نہیں لوگ۔ سب سے پہلی چیز الفخر بالاحساب، خاندانی خوبیوں پہ فخر کرنا۔ میرا باپ ایسا تھا، میرا دادا ایسا تھا، میں ایسے خاندان کا آدمی ہوں، میرے خاندان۔ ٹھیک ہے، باپ ایسا تھا، دادا ایسا تھا، تم کیا ہو؟ میں خاندان کی، باپ دادا کی عزت کو نیلام کرنے والا کیریکٹر رکھ رہا ہوں اور باپ دادا کا نام لے کے فخر کر رہا ہوں، میرا خاندان ایسا، باپ ایسا، دادا ایسا۔ تم کیا ہو؟ پہلے یہ دیکھو۔ فخر کی چیز تمہارا کردار ہے، تمہارے اخلاق ہے، تمہارا رویہ، تمہارا طور طریقہ ہے، تمہارا کیریکٹر ہے، یہ ہے تمہارے لیے قابل فخر سرمایہ۔ اور اگر تم کیریکٹر لیس ہو اس زمین پر، اخلاق نام کی چیز نہیں تمہارے اندر، مروت نہیں ہے، شرافت نہیں ہے، عدل نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، تو تمہارے باپ دادا کتنے نامور کیوں نہ ہو، تمہیں ان سے نسبت کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے پیارے نبی نے کہا الفقر بالاحساب، چار خرابیاں جو یہ امت کبھی نہیں چھوڑے گی، خاندانی خوبیوں پہ فخر کرنا۔ دوسری چیز ہے الطعن بالانساب، خاندان اور نسب میں عیب جوئی کرنا۔ کیسے بھائی؟ آج کل ہم ایک عام اسلوب ہے لوگوں کی بات کرنے کا، سمجھیے کہ ایک اسٹائل بن گیا ہے، کوئی بھی کوئی غلطی کرتا ہے، خرابی کرتا ہے، کچھ بھی ہو، زبان کیا جملے ادا کرتی ہے، ہمارے تبصرے کرنے کا لہجہ کیا ہوتا ہے؟ ارے سارے قریشی ویسے ہی، سارے انصاری ویسے ہی، سارے لبے ویسے ہی، ارے سارے دکنی ویسے ہی۔ یہ ہمارا طرز گفتگو اور معمول ہے۔ بھائی غلطی ایک قریشی نے کی، غلطی ایک انصاری نے کی، غلطی ایک لبے نے کی، غلطی ایک دکنی نے کی، جس نے غلطی کی اس کو کہو۔ ایک کی غلطی پر پوری برادری کو گن دینا، ایک کی غلطی پر پوری برادری پہ ٹھپا لگا دینا، سارے قریشی ویسے، سارے لبے ایسے، سارے انصاری ویسے۔ پیارے نبی نے کہا یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کتنا بڑا جرم ہے جانتے ہیں؟ اندازہ کر لو۔ یہ اس طرح کا جملے اگر میں اور آپ آج تک ادا کرتے رہے، آج کے بعد ادا مت کرو۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس کی بڑی بھاری قیمت چکانی ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں سارے قریشی ویسے ہی، سارے انصاری ویسے ہی، کتنی بھاری قیمت مجھے چکانی ہے معلوم؟ جب میں یہ کہتا ہوں سارے قریشی ویسے ہی، فرض کرو کہ اگر قریش قبیلے میں 20,000 آدمی ہیں، جب میری زبان سے یہ نکلا سارے قریشی ایسی ہیں، حشر کے میدان میں ان 20,000 کو مجھے جواب دینا ہے۔ جب میں یہ کہتا ہوں سارے انصارے ویسے ہی، سارے انصاری ویسے ہی، اور انصاری قبیلے میں 25,000 افراد ہیں، حشر کی عدالت میں یہ 25,000 افراد آ کے میرا گریبان پکڑیں گے، تو نے مجھ پہ یہ الزام لگایا تھا، تیرے پاس اس کا کیا ثبوت؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ نے کہا یہ امت کی ایسی خرابی ہے جسے یہ امت کبھی نہیں چھوڑے گی، رہے گی یہ خرابی۔ میری اور آپ کی آخرت کا مسئلہ ہے، بچا سکتے ہو تو خود کو بچا لو ان خرابیوں سے۔ دو اور باتیں آپ نے کہا جو اس امت میں رہیں گی خرابیاں، الاستسقاء بالنجوم، ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ ہم فلاں ستارہ طلوع ہوا تو بارش ہوگی، سمجھ رہے نا؟ وہ مستقل نعوذ باللہ علم نجوم ہے اور اس سے جڑی ہوئی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو کہا کہ یہ بھی غلط ہے۔ اور چوتھی چیز النیاحۃ علی المیت، کسی کے مرنے کے بعد اس کی لاش پہ بیٹھ کے اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کے نوحہ خوانی کرنا، اس کی خوبیاں بیان کر کے روتے رہنا۔ آپ نے کہا یہ 4 خرابیاں ایسی ہیں جنہیں یہ امت کبھی چھوڑے گی نہیں۔ اب کیوں بتا رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں اس لیے کہ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا احترام ہے، شریعت کا پاس و لحاظ ہے، کم سے کم وہ لوگ ان خرابیوں سے بچ جائیں اور خود کو بچا لیں۔